نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 23 سال پوری انسانیت کے لیے امن کا پیغام، پوری انسانیت کے لیے کامیابی کا، فلاح کا پیغام، پوری انسانیت کے لیے ایک ایسے عظیم انقلاب کے سال تھے کہ جیسا انقلاب اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ایسے جانی دشمن تھے کہ 100 سال تک ان کی دشمنیاں ختم ہونے میں نہیں آتی تھیں، وہ ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں دینے لگ گئے۔ یہ انسانی تاریخ میں ایسا انقلاب تھا جس میں سب سے کم خون بہایا گیا۔ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی شہادت کی جو اعداد و شمار ہیں مسلمانوں کی شہادت کے، وہ زیادہ سے زیادہ 400 تک پہنچتے ہیں۔ اس سے زیادہ مسلمان شہید نہیں ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ورنہ کچھ اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 259 مسلمان شہید ہوئے۔ لیکن اگر ایسی روایات کو بھی بیچ میں شامل کر لیا جائے جو زیادہ مستند نہیں ہیں، ان میں شہداء کا تذکرہ موجود ہے، ان کو بھی ساتھ شامل کیا جائے، پھر بھی یہ تعداد 400 سے اوپر نہیں پہنچتی۔ اور کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 800 بھی مردار نہیں ہوئے تھے، ان کی تعداد بھی 1000 تک نہیں پہنچتی۔ بہت ضعیف روایات کی تعداد بھی شامل کی جائے تب بھی یہ تعداد 950 سے 1000 کے درمیان میں ہے۔ اور انقلاب کیسا برپا ہوا تھا دنیا جانتی ہے، سارے انسانوں نے دیکھا، ساری کائنات اس کی گواہ بن چکی ہے۔ اور وہ غیر مسلم جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ قلم اٹھاتے ہیں لیکن تنقید کرنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے، وہ بھی یہ بات ماننے پہ مجبور ہیں کہ جیسا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، ایسا انقلاب اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی برپا کر سکا ہے۔ ایسا انقلاب برپا کیا، اور اس انقلاب کی جو اصل ابتدا ہوئی تھی وہ مدینے سے ہوئی تھی۔ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹھکانہ ملا، آج کل کے محاورے کے مطابق اصل ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا جہاں سے اسلام کو عروج ملنا شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے اللہ کی طرف سے بدلہ لینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ صرف صبر کرتے جاؤ، مار کھاتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ، مشقتیں جھیلتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ، دکھ سہتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ، ظلم و تشدد برداشت کرتے رہو، صبر کرتے جاؤ، حتیٰ کہ قتل ہوتے جاؤ، صبر کرتے جاؤ۔ حضرت عمار بن یاسر کے والد یاسر شہید ہوئے، صبر کرو۔ ان کی والدہ شہید ہوئیں، صبر کرو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ جو پہلے خاوند سے تھا، شہید کیے گئے، صبر کرو۔ یعنی وہاں صرف صبر اور صبر تھا، ظلم و تشدد کے بدلے میں صبر، ظلم و تشدد کے مقابلے میں صبر۔ اور ظلم و تشدد بھی کیسا؟ صرف ایک تو کہہ دینا ہے، ایک عملاً کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے جیتے جاگتے انسان کو، جیسے مرغ کو، بکرے کو روسٹ کرنے کے لیے کوئلوں پہ رکھا جاتا ہے، جیتے جاگتے انسان کو یوں کوئلوں کے اوپر لٹا دینا، اور پھر ایسا لٹانا چلو تڑپنے کا موقع تو ملے، تڑپنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ کئی لوگوں نے 2 آدمی سینے پہ کھڑے ہو گئے کہ ہلنے کا چانس ہی نہ رہے، اور باقیوں نے باقی بدن کو پکڑ کے رکھا، اس وقت تک پکڑ کے رکھا
جب تک حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کے نیچے بچھے ہوئے کوئلے بجھ نہیں گئے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی معمولی سزائیں نہیں تھی، لیکن بدلے میں کہنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ حتیٰ کہ ایک بار حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آ کے شکایت کی کہ اللہ کے نبی اب بس ہو گئی، اتنا ظلم و تشدد یہ ہم سے اب نہیں سہا جاتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دی؟ عبد الرحمن تمہیں کیا پتا تم سے پہلے لوگوں پر کیسی مشقتیں آئیں۔ قسم کھا کے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ان کے بدن کو لوہے کی کنگھیوں سے چھلنی کیا جاتا تھا اور گوشت کو اتنا نوچا جاتا کہ نیچے سے ہڈیاں نکل آتی، ان کے اوپر بھی وہ کنگھیاں چلاتے، گڑا کھود کے آدھے جیتے جاگتے انسان کو اس میں دبا کے اوپر آرا سر پہ رکھ کے پھر دھمکی دی جاتی، باز آتے ہو کہ نہیں، آرا چلایا جاتا، پھر ایسا نہیں کہ آرا چلا کے ختم کر دیا جاتا، بلکہ تڑپایا جاتا، تھوڑا سا آرا چلا کے پھر دھمکی دی جاتی، پھر کہا جاتا باز آتے ہو کہ نہیں آتے ہو، اور اسی طرح کرتے کرتے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا۔ یہ مکے کی زندگی کے حالات تھے۔ اس